حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے پوچھا، یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے وہاں سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، یا اللہ میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے، اسے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ یہ وہی شخص جو صبح ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا پھر بولا، ابا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ وہ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ بڑے اور وسیع و عریض ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا اچھا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا تیرے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو دوستو، اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا، عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔